صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو بندے کا کام ہوتا ہے اطاعت کرنا، جو اللہ اور اس کے محبوب نے فرما دیا اس پہ عمل کرنا۔ عقل دوڑانا بندے کا کام نہیں، بندے کا کام چپ کر کے حکم ماننا۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، جب اللہ پاک اور اس کے رسول تمہاری جان مال یا کسی حوالے سے کسی چیز کا حکم کر دیں تو تمہیں اس میں دخل دینے کا اختیار نہیں، بس سر جھکا دینا یہ تمہارا فرض ہے، اس حکم کو ماننا ہے۔ مفتی احمد عرفان نہیں فرماتے کہ اس آیت کریمہ سے تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے رسول کا حکم ہو، دونوں ہی یکساں طور پر واجب العمل ہیں۔ اسی طرح آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کا کوئی حکم اگر ہماری طبیعت کے مطابق ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہماری رائے ہماری عقل کے خلاف ہو تو یہ قصور شرع کا حکم نہیں بلکہ ہماری طبیعت، ہماری رائے، ہماری عقل کا ہے۔ تو قصور ہماری طبیعت کا ہے، وہ قصور ہماری رائے کا، ہماری عقل کا۔ لہذا ایسے احکام کے متعلق بندے کو چاہیے کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اپنے آپ کو اطاعت کرنے پر مجبور کر لے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ عمل کیوں اللہ نے حکم دیا، ہم صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں، یہ کون سی عبادت ہے، بس خالی دوڑے چل ہی رہے، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، عقل نہیں لڑانی، بس جو حکم ہے چپ کر دوڑنا ہے، چلنا ہے، صفا سے مروہ جانا ہے، مروہ سے صفا جانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ طواف کرتے ہوئے کوئی سوچے کہ چکر ہی لگائے جا رہے ہیں، کوئی کام تو نہ کوئی ذکر کر رہے ہیں نہ کوئی اور کچھ کر رہے ہیں، یہ تو خالی چکر ہی لگا رہے ہیں، پیدل چل ہی رہے، کعبے کے گرد چکر ہی لگا رہے ہیں، عقل نہیں دوڑانی، بس وہاں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کم کر لینا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں، جو حکم ہوا، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، چپ کر کے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اعتراض کرنا یہ بدبختی ہے۔ ایسے احکام کے متعلق بندے کو چاہیے کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے اور اپنے آپ کو اطاعت کرنے پر مجبور کر لے۔ اسی میں بہتری دیکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اعتراض کرنے میں بدبختی ہے۔ دیکھیے شیطان مردود پہلے کیسا بلند رتبہ تھا، کتنی عبادتیں کی اس نے، فرشتوں کا استاد رہا، اسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اب اس نے حکم پر اعتراض کیا، اپنی ناقص عقل دوڑائی، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے۔ معلوم ہوا اللہ کے احکام کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑانا، اپنی ناقص رائے کو اچھا سمجھنا شیطانی کام ہے، اور اللہ کے احکام پر سر جھکا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، بلکہ اللہ کے سارے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہمیں عبادات اور تمام معاملات میں اللہ رسول کے حکم کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔